ناظرین، ہمسری یوٹیوب چینل کے ہفتہ وار پروگرام صورتحال میں میں ہوں آپ کا میزبان وزیر میمن۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں غلام نبی سومرو اور قاضی انور حسین۔ ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں غلام نبی سومرو صاحب سے۔ سومرو صاحب، پی ٹی آئی میں صف اول کے رہنما شہباز گل، جس کو عمران خان اپنا چیف آف اسٹاف کہتے ہیں، اس نے ARY کے پروگرام میں فوج کے کرنل اور بریگیڈیئر لیول کے رینک کے افسران کو کہا ہے کہ اپنے سپیریئرز کے آرڈرز کو نہ مانیں، جو کہ سیدھا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، عدالت نے اس کا 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے۔ شہباز گل نے ایسی جرأت کیسے کی اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، آپ کی رائے؟ شکریہ۔ شہباز گل صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے آج کل چیف آف اسٹاف بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے ARY پر اپنے پروگرام میں پاکستان کی افواج کے ڈسپلن کے خلاف بات کی ہے کہ انہوں نے ان میں بغاوت کرنے کی بات کی ہے، جو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ملک کی سطح کی ایک پارٹی کے بہت اعلیٰ لیڈر کے طرف سے ایسا بیان جو مناسب نہیں ہے، اور پاکستان کی افواج جو ہماری سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کو بغاوت کی دعوت دینا کسی بھی افواج کے لیے، دنیا کی کسی بھی فوج جو ہے وہ یونٹی آف کمانڈ پر چلتی ہے، تو اس کے یونٹی اور کمانڈ کو توڑنا انتہائی عقل سے عاری بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے ایسی عقل سے عاری بات کر دی۔ اب آتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ سب میں سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف جب سے حکومت سے فارغ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ جائز طور پر اس لیے پریشان ہے کہ اس کی ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، پھر توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر انہوں نے جو لسبیلا واقعے پر جو ٹرولنگ کی ہے اور اس کی GIT جو بنی ہے، اسی کی وجہ سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف پریشان ہے، اور اس نے شہباز گل کو قربانی کا بکرا بنا کر انہوں نے پیش کیا، اور ان سے ایک ایسی بات کروا دی گئی جو اس ملک کے لیے، ملک کی افواج کے لیے، اس کے رینکس اینڈ فائل کے لیے، اس کے یونٹی آف کمانڈ کے لیے کے خلاف ہے، اور یہاں تک تحریک انصاف کو اپنے سیاسی معاملات کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، تحریک انصاف پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے، اسے واپس اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھ کے ان سب باتوں پر غور کریں اور پاکستان سے دوستی کی بات کریں، پاکستان سے دشمنی کی بات نہ کریں۔ میرا سوال اب قاضی صاحب سے ہے۔ قاضی صاحب، سومرو صاحب نے کہا کہ شہباز گل کو بکرا بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اگر شہباز گل کے اس عمل میں PTI کی مرضی شامل ہے تو مستقبل میں PTI کی مشکلات میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو۔ مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اب اگر آپ کہیں کہ اس میں PTI پوری پارٹی کی مرضی شامل ہے تو بھی میرا جواب ہاں میں ہے۔ PTI اس وقت یا پہلے بھی دیکھیں، یہ ون مین آرمی، ون مین پارٹی، ون مین شو IK صاحب نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ بس وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کو تو ایسا شوق چڑھا کہ انہوں نے اپنا ایک چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، ہمارے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے جو اپنے ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک ملک کی سرحدی حفاظتیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں، لیکن اس کو شوق چڑھا۔ انہوں نے گل صاحب کو، گل صاحب کس طرح سے بات کرتے ہیں، جو لفظوں کی گولہ باری کرتے ہیں، وہ آپ کے اور مطلب کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی لفظوں کی گولہ باری سے ان کو ڈرا دیں گے۔ وہ خود تو دیکھیں کیا کچھ نہیں کہتے رہے، نیوٹرلز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں،
اور یہ ساری باتیں ان کو ہضم ہوتی گئیں, کسی نے ان سے نہیں پوچھا. ابھی اس کو بکرا بنا کے پیش کیا ہے یا اپنا فائر انہوں نے لگایا ہے, لیکن یہ ان کا مس فائر ہو گیا ہے, اب یہ بیک فائر کر رہا ہے. اب یہ خود بھی دیکھیں, پرویز الہی صاحب نے تو اس کی اوپن مذمت کر دی, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کو اس طرح سے ریپرس میں لپیٹ کے کہا ہے اگر کوئی غیر قانونی بات کی ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے, قانون کے مطابق ڈیل کو کرنی چاہیے. تو یہ قانون کے مطابق ہو رہی ہے چیئرمین صاحب. اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے, اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے, اس کا ریمانڈ لیا گیا. تو قانون تو یہی کہتا ہے اگر کسی کے اوپر کوئی بھی الزام ہو, آپ نے تو بغیر الزام کے, بغیر ایف آئی آروں کے کیسے آپ نے رانا ثناء اللہ کو بند کر دیا. آپ کے اپنے وہ جو ایک ہوتے تھے جان اللہ کو دینی ہے, شہریار خان صاحب آفریدی, وہ آ کے کیسی پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ 11 کلو 15 کلو ہیروئن جو ابھی آپ لگا رہے تھے رانا ثناء, اس وقت کہاں گئی تھی آپ کی. اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا ہے. اب یہ اینڈ پہ آ گئے ہیں اور یہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب وہ یہاں سے نکلیں گے تو مجھے نہیں لگتا نکلیں گے, اگر نکل گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ نہیں آئیں گے اور یہ ہمارے لیے المیہ ہوگا. کیونکہ بہرحال ہم چاہیں نہ چاہیں, دل سے چاہیں نہ چاہیں, لیکن اگر اس وقت کوئی منظم ادارہ ہے تو وہ پاک آرمی ہے, اور پاک آرمی کو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا اس کو میلائن کرے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پسند نہ ہوں, لیکن عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ 1 مین آرمی, 9 سیٹیں ہوں گی تو اکیلا میں لڑوں گا. اگر 272 سیٹوں پہ بھی اگر ہو گئی نا آپ کی الیکشن تو بھی وہ شاید اکیلے ہی لڑیں گے. اور یہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں میں کپتان تھا تو میرے نیچے پوری ٹیم کام کرتی تھی. تو اگر یہ آپ کپتان ہیں, آپ کی ٹیم کے اہم رکن ہیں گل صاحب, اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں. اب مشکلات آپ کی بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. سمر صاحب, ہم ہمیشہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں کچھ نہیں کیا, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. لیکن اس موجودہ جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے ان کے دور میں بھی مہنگائی کا طوفان ہے, عوام پریشان ہے. تو اس حکومت نے کیا کیا ہے, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بلا شک مہنگائی ہے اور بجلی کے دام بھی بڑھ گئے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اور علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال سے مدد لیتے ہیں. ان کی ایک لائن ہے, بہت تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات. تو بندہ مزدور کے اوقات جو ہیں وہ کب بہتر ہوں گے, جب ہماری ریاست ایک فلاحی ریاست نہیں بن جاتی. تب تک یہ ریاستیں یہ کوشش کریں کہ غریب لوگوں تک اپنی امداد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے طور پر کسی طرح بھی پسے ہوئے طبقات کی مدد کو اس شہباز شریف گورنمنٹ کو آنا چاہیے. اور پھر ہماری صوبائی حکومتوں کو بھی بروئے کار آنا چاہیے کہ وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو اس مہنگائی سے جان کی بازی ہار رہے ہیں جیسے, تو ان کی مدد کو آنا چاہیے. آپ کا جو سوال تھا کہ پچھلی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے, تو عرض یہ کرنا تھا کہ پچھلی حکومت جب یہ نئی حکومت اتحادی حکومت آئی ہے تو پاکستان, ہم نے پچھلے صورتحال پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ بات یہ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو اس سے یہ کوشش کی اس حکومت نے, اس کے وزیر اعظم نے, اس کے وزارت خزانہ نے, اس کے کابینہ نے, اس کے معاشی ماہرین نے, اس کے مالیاتی ماہرین نے, کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس ملک کو ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں, اس ملک کو سری لنکا ہونے سے بچا لیں. وہ بچا لیا ہے. تو اس کی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اشرافیہ نے غریب عوام سے لی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی تو غریب عوام کو پیمنٹ کرنی ہے, 22 کروڑ عوام کو. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں, افراط زر بڑھ گیا, سامان رسد اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں.
تو اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو امپیکٹ ہے، وہ غریب آدمی پر پڑ گیا. تو ہم نے پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں اس سرکار کو کہ اسے سماج کے نچلے طبقے جنہوں نے یہ قربانی دی ہے، جو بڑے بل پیمنٹ کر رہے ہیں، جو بجلی کی بڑی قیمتیں پیمنٹ کر رہے ہیں، جو تیل کے بڑے بل پیمنٹ کر رہے ہیں، قیمتوں کے قہر کو سہ رہے ہیں، ان کی مدد کو اس سرکار کو آنا چاہیے. اور ہمارا نچلا طبقہ، ہمارے کسان، ہمارے مزدور مدد کے طلبگار ہیں. کیا سرکار اپنے خصوصی فنڈ قائم نہیں کر سکتی کہ وہ پسے ہوئے طبقات، پچھڑے ہوئے طبقات تک اپنی امداد کو لے آئے؟ انہوں نے تو 22 کروڑ عوام نے تو قربانی دے دی. فیض صاحب سے مدد لیتے ہیں. فیض صاحب کا ایک شعر ہے: میرے چارہ گھروں کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو. میرے چارہ گھروں کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر، وہ قرض ہم نے آج چکا دیا. تو پاکستان کے عوام نے اپنے وطن کے لیے جو قرض تھا وہ چکا دیا ہے. پاکستان کے حکمران ان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کے آج و کل کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، ان کے روزگار کے لیے کچھ کر پائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اور ہمارے چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ یہ کوشش کریں کہ وہ اپنے بہتر وسائل بروکار لاتے ہوئے غریب عوام کی مدد کو پہنچیں. قائد صاحب، گھوٹکی میں ایک ہندو فیملی کے ساتھ ایک لوکل وڈیرے نے جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک کیا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جو کہ انتہائی شرمناک ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ میرا تو خون کھول اٹھتا ہے، اور پھر وہ الفاظ میں غصہ نمایاں ہو جاتا ہے، جس پہ سمرو صاحب مجھ سے کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں، وہ برملہ ٹھیک کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تجزیہ نگار ہو تو تجزیہ ہی کرو اور غصہ اور یہ اپنے پاس رکھو. آپ نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، میں پورے سسٹم کی مذمت کرتا ہوں. اس فیملی، شریف فیملی، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، وہ ہندو تھے، مسلمان تھے، لیکن سندھ کے تھے، انسان تھے. جس پیر کے پاس جا رہے تھے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. جو سردار یا جو وڈیرا، جو منسٹر ہے، جو ایک نام نہاد معافی اس نے مانگی ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور میں اجے کمار کو جب انہوں نے معافی دی ہے دل سے یا بدل ہو کے یا مجبور ہے کہ، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. نہیں دینی چاہیے تھی. اتنا ہونے کے بعد آپ نے ان کو معاف کیسے کر دیا؟ آپ کیوں بھول گئے کہ آپ کی جو بہنیں، آپ کی جو والدہ، وہ اپنے دوپٹے اس بے شرم وڈیرے کے پاؤں پہ رکھ رہی تھی کہ ہمارا قصور ہی کوئی نہیں. قصور کیا تھا؟ ایک بچے نے چلتی ہوئی گاڑی سے آئس کریم کی کون جو تھی اس کا ریپر پھینکا، جو اس بدتمیز وڈیرے کی گاڑی کو جا کے لگا. اس کو کیا پتا تھا بچے کو یہ پیچھے ایک آدم خور بندہ آ رہا ہے؟ بچے کو کچھ نہیں پتا تھا. پھر آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے، جب بہت سارے لوگ، دیکھیں انسان بہت ہیں یہاں پہ، آدم خور بالکل کم ہے، لیکن آدم خوروں کو، بدتمیزوں کو آپ کا سسٹم سپورٹ کرتا ہے تو وہ طاقتور بن جاتے ہیں، خون خوار بن جاتے ہیں. وہاں پہ جو پیٹرول پمپ تھا، وہاں پہ بہت سارے لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ عورتیں ہیں بیچاری، یہ نہتی ہیں، یہ بندہ، یہ بچہ نوجوان ہے، یہ نہتا ہے، یہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، ان سے غلطی ہوگی. حالانکہ غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ دیکھیں وہ اسٹائل کر رہا تھا، تم نے ہماری. میں پورے معاشرے سے یہ پوچھتا ہوں، میں زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھتا ہوں، کیا اس طرح کا ایکشن آپ کسی باہر کے کسی ملک میں کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا اس طرح کا ایکشن اس ویگو کے ساتھ آپ کرو گے؟ یہی وڈیرا
जिसके पीछे 4 गार्ड बैठे हों वो करेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ना, जैसे अभी सुमरा साहब ने कहा कि शुरफा का मुल्क और है और गुरबा का मुल्क और है। शुरफा के लिए अलग कानून है और गुरबा के लिए अलग अलग कानून है। हम जो शरीफ और गरीब लोग हैं ना, वो सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, वो कर्ज IMF का हो, आपने लिया हो न लिया हो, मैंने लिया हो न लिया हो, उतारना हमें है। वो कर्ज चाहे भुट्टो साहब का हो, वो आपने लिया हो न लिया हो, मैंने लिया हो न लिया हो, लेकिन वो हमें उतारना है। हम कर्ज उतारते उतारते ख़त्म हो जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि जो पीर जिसके पास में जा रहा था उसने मजम्मत के 2 बोल नहीं बोले, उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे आके बस ऐसे ही झप्पी डाल दी और कहा कि भाई आप माफ़ कर दो, मैं आऊँगा और आपके सांगड़ में आके आपकी चाय पीऊँगा। वो बंदा जिसने बदतमीजी की, जिसने गाड़ी को तोड़ा, उन बेचारी औरतों के, आप तस्वर कर लें 1 मिनट के लिए, हम और आप किसी फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ कोई बदमाश, कोई धाड़ेल, अरे भाई सिंध के धाड़ेल भी ऐसा नहीं करते, उनको भी औरतों की लज्ज होती है, शर्म होती है, हया होती है। इनको तो ये भी नहीं थी, क्योंकि इनको पता था कि इनके पीछे एक ताकत है और वो ताकत, मैंने कहा था, मैं उस अजय कुमार की भी मजम्मत करता हूँ, वो ताकत हमारी है, वो ताकत पर्ची की है, वो ताकत वोट की है। ये जो ताकत हम इनको देते हैं कि आएँ और हमें ही आप रगड़ा दें, इनसे एक मरतबा ये छीन तो लें पर्ची की ताकत, फिर पता चलेगा कि ये जो फने खान बने फिरते हैं, तुर्रम खान बने फिरते हैं, ये कहाँ रहेंगे, किस जगह पे पहुँचेंगे। एक मरतबा हम और आप मिलके इनसे ये ताकत ले लें। ये अपनी ताकत इनको हम क्यों दे रहे हैं, इस सिस्टम को। और हुक्मरान, ये आप होश के नाखुन लें, ये सिस्टम कहाँ जा रहा है आपका, पुलिस कहाँ पहुँच रही है आपकी, पुलिस भत्ता ले रही है। वो देखें अभी 2 औरतें आप बेचारी वो चीख रही हैं, रो रही हैं कि उनसे वो कोई शाह साहब हैं, एक हमारे CM वो शाह साहब हैं, वो कहते हैं हम तो आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलके। तो शायद उनके जहन में भी वही है कि भाई फुरलुट करो, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया सिंध के लोगों के साथ, तो ये वही कर रहे हैं। और वो जो SHO साहब यहाँ पे हैं और पूरी पुलिस है, वो भी यही कर रहे हैं कि 1,80,000 देने के बाद भी औरत के शोहर को वो पीट रहे थे। अगर वो कोई मुजरिम है तो उसको भाई आप कोर्ट में पेश कर लें। 1,80,000 वो हो गए सस्पेंड, वो 2 महीने के बाद फिर वो आ जाएंगे सीट पे। भाई हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम शरीफों के लिए और है, अमीरों के लिए और है, बदमाशों के लिए और है। तो जब तक जो हम इस सिस्टम के विक्टिम हैं, ये नहीं है, शुरफा नहीं है विक्टिम, हम हैं विक्टिम। जब हम विक्टिम खुद अपने आप के लिए खड़े नहीं होंगे और जो पर्ची की ताकत, हम और भी कुछ ना करें, ये पर्ची की ताकत, ये वोट की ताकत का जिस दिन हमने सही इस्तेमाल किया ना, तो इनमें कोई जरूरत नहीं होगी कि ये हमें राह चलते हुए औरतों के सामने हमें बेइज्जत करें। हमें भी सोचना होगा। इसलिए मैंने न सिर्फ अजय कुमार की मजम्मत की है, मैं अपनी खुद की भी मजम्मत करता हूँ। नाजरीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।